بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عنوان ہے باب ما جاء فی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعات سنتوں کا بیان. حدیث نمبر 174. ابو حنیفة عن علقمة عن ابن الأقمر عن حمران قال ما لقي ابن عمر قط إلا وأقرب الناس مجلسا حمران، فقال ذات يوم يا حمران لا أراك تواظبنا إلا وأنت تريد لنفسك خيرا، فقال أجل يا أبا عبد الرحمن. قال أما 2 فإني أنهاك عنهما، وأما 1 فإني آمرك بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها. قال ما هي تلك الخصال 3 يا أبا عبد الرحمن؟ قال لا تموتن وعليك دين إلا دينا تدع به وفاء، ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم القيامة كما سمعت به قصاصا، ولا يظلم ربك أحدا. وأما الذي آمرك به كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعتا الفجر فلا تدعهما فإن فيهما الرغائب. حضرت حمران رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی گئی تو انہیں ایک مجلس میں پایا گیا. ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حمران، میں تمہیں ہمیشہ اپنی صحبت میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ تم کسی بھلائی کے طالب ہو. انہوں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، یہ بالکل درست ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں تمہیں 2 باتوں سے منع کرتا ہوں اور ایک بات کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے میں نے سنا ہے. انہوں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، وہ 2-3 امور کون سے ہیں؟ جواب دیا نمبر 1، مرتے وقت تجھ پر قرض نہیں ہونا چاہیے مگر اتنا کہ تیرے ورثے یا تیرے ورثہ سے اس کی ادائیگی ہو سکے. یعنی اتنا اپنی زندگی میں اپنی حیات میں قرض نہ لیا جائے کہ مرنے کے بعد آپ کے ورثہ اسے ادا نہ کر سکیں. اتنی رقم کم از کم آپ کے پاس ہو کہ اسے بعد میں لٹایا جائے. نمبر 2، شہرت کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کر، ورنہ قیامت کے دن اس کے عوض تمہاری تذلیل کی جائے گی اور تمہارا پروردگار کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا. اب میں تمہیں اس چیز کے بجا لانے کا حکم دیتا ہوں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بجا لانے کا حکم دیا تھا. فجر کی 2 سنتوں کو کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ ان میں کثیر اسباب رغبت ہیں. حدیث کی شرح، حضرت عبداللہ بن عمر نے جو 3 خصلتیں بیان فرمائیں، ان میں پہلی یہ ہے کہ تم کو اس حال میں موت نہ آئے کہ تم پر قرض ہو، مگر یہ کہ تم اتنا ترکہ چھوڑ کر جاؤ کہ پیچھے سے وہ قرض ادا کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ریاکاری کے غرض سے کوئی آیت نہ پڑھو، ورنہ جس طرح تم نے تشہیر کی غرض سے کسی آیت کی تلاوت کی ایسے ہی قیامت میں تمہاری تشہیر ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے دکھلاوا کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دکھائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کو کھولا جائے گا. اور جس نے سنایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سنائے گا علی ھذا القیاس. اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ عذاب نہیں دے گا اور اس کی نیکی سے کم اجر نہیں دے گا. اور وہ چیز جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، جس سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں. ان کو نہ چھوڑو، ان کو عادت بنا لو، بے شک ان کو پڑھنے میں رغبت کے اسباب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے رزق اور دیگر اشیاء کے اسباب ہیں. واللہ اعلم. حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر
76. یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 175. أبو حنيفة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نفلی عبادات میں سے فجر کی 2 رکعات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کار بند تھے۔ حدیث کی شرح یعنی تمام سنن اور نوافل سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کی حفاظت اور رعایت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سنتیں سب سے قوی سنتیں ہیں، حتیٰ کہ امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر فجر کی سنتیں ادا کرے تو یہ جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب عالم فتاوی جات کا مرجع ہو تو اس کو تمام سنن کو ترک کرنا جائز ہے، مگر فجر کی سنتیں ترک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اقوی سنتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔